اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے، اور میرے جو بہن بھائی اپنے گھر سے دور ہیں، بے وطن ہے، اللہ پاک ان کو اور ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھے اور ہمارے تمام نیک و جائز مقاصد پورے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی آمین کہہ دیں، کیا پتہ کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرمائے۔ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ 28 فروری بروز سوموار کو شب معراج ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اس رات میں بے حد تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس رات عبادت کرنے والوں کو نور طباق نصیب فرماتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور کے طباق نصیب فرماتے ہیں۔ اس رات اللہ کے حضور جھکنے والوں کی قسمت عروج پکڑ لیتی ہے۔ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا کیا جاتا ہے۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائی جاتی ہے۔ جو جس مشکل میں ہیں، جس تکلیف میں، جس مسئلے میں مبتلا ہوں، وہ اس رات اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ کے حضور دعا کرے تو اس کی دعا اللہ پاک شب معراج کے صدقے اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرماتے ہیں۔ جب مکہ والوں نے میرے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ مانا، تکلیف دی، اللہ کریم نے آسمان کی بلندیوں پہ بلا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے میرے حضور، اگر دنیا والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ پہچان سکے تو کوئی بات نہیں، آسمان کی بلندیوں پہ دیکھو، مسجد اقصیٰ کے صفوں میں دیکھو، انبیاء اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اور اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے غریب غلاموں کو صحابہ کے مقامات دکھائے۔ تو اس رات سورہ فاتحہ کا ایک عمدہ اور جدید اور آسان سا عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، جو آپ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جسے اللہ پاک نے امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تحفہ خاص کے طور پر نازل کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے آغاز کلام کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس لیے اسے فاتحہ یعنی افتتاح یا آغاز کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور اس آمین کی بات ہو رہی ہے جو سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر بلند آواز میں قرأت کی جاتی ہے، اور جب آخر میں امام آمین کہتا ہے، والضالین کے بعد آمین کہتا ہے، تو پیچھے تمام مقتدی بھی آمین کہتے ہیں اور فرشتے بھی ساتھ میں آمین کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر بھی نہیں کیے گئے۔ پھر فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کتاب بھیجی
اور اس کتاب میں ایک ایسی صورت بھیجی، اگر وہ صورت تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہودی نہ ہوتا، اور اگر یہ صورت انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی نصرانی نہ ہوتا، اور اگر یہ صورت زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص بت خانہ نہ بناتا اور ان بتوں کی پوجا نہ کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور عظمت جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ اس سورت کی فضیلت اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر دنیا جہان کا سارا پانی اکٹھا کر کے سیاہی بنا دی جائے اور درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے تو اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی تفسیر لکھنے پر ساری دنیا بیٹھ جائے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے رب کی کلام کی عظمت اور شان کو کبھی کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ انتہائی آسان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ کے گھر رزق کی بارش ہوگی، خود آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ پاورفل وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ مالی طور پر بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، تو آپ نے کرنا ہے جلدی سے یہ عمل نوٹ فرما لیں، تو اس سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مسئلے مسائل آپ کے دور ہو جائیں گے۔ شب معراج کی رات کو آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ شب معراج کی رات کو آپ لوگ باوضو حالت میں بعد نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ لگاتار 7 بار آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ لوگ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے، دولت پہ راج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں جا اترے۔ اور آخر میں کمنٹس میں میرے جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جنہوں نے نہیں بھی کہا، تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخش دے اور ہمارے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں شب معراج کے صدقے ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دشمن کے وار سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانے سے رزق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔